ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين شفيع المذنبين امام الحرمين والقبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب کعبہ و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين وأصحابه المتقين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول والے رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے. آپ حضرات ایک اعلان یہ سماعت فرما لیں کہ آج یعنی 5 محرم الحرام کو 2 بجے دن میں یوٹیوب پر جناب شہباز علی مرزا شہباز علی کربلائی کا نوحہ ریلیز ہوگا. تمام مومنین و مومنات سے گزارش ہے کہ شہباز علی کربلائی کا نوحہ دیکھیں اور اس کو لائک اور سبسکرائب کریں. اور اس کے علاوہ یہاں پر جتنے چینل والے مسلسل محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے اس عشرہ محرم کی مجالس کو اپنے چینلوں کے ذریعہ نشر کر رہے ہیں، مومنین و مومنات سے گزارش ہے کہ ان کے چینلوں کو بھی آپ یوٹیوب پر سبسکرائب کریں تاکہ وہ ہر لحاظ سے اسی طرح عزاداری سید الشہداء اور ذکر اہل البیت علیہم السلام کی پوری دنیا میں تبلیغ و ترویج کرتے رہیں. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے محمد وعلی محمد پر. عزیزان گرامی، جو سلسلہ گفتگو ہم نے محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے کیا تھا، آج وہ بحمدللہ اور بفضل اللہ اور ماشاءاللہ وہ اپنے 5ویں مرحلے میں پنجتن پاک کے صدقے میں داخل ہو چکا ہے. عزیزان گرامی، مسلسل ہم اس امام بارگاہ آصفی میں عشرہ محرم میں امامت من جانب مشیت اس عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں اور آج بھی
اس گفتگو اور اس عنوان کے ذیل میں چند معروضات آپ حضرات کے گوش گزار کرنا ہے۔ میری آپ حضرات سے ایک مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری آواز میں اس وقت کتنی خستگی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ تقاضۂ بشریت بھی ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے، جسمانی تقاضے بھی ہوتے ہیں، لہذا اگر میں کسی بات پر بہت زیادہ زور نہ بھی لگاؤں تو مجھے یقین ہے کہ یہ وہ مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے جو کلیم پر نہ بھی بولے تو کلام پر ضرور بولتا ہے۔ عزیزان گرامی، علم بہرحال علم ہے، فضائل اہل بیت بہرحال فضائل اہل بیت ہیں، چاہے اسے آہستہ پڑھا جائے چاہے اسے چیخ کر پڑھا جائے، آپ کو سننا ویسے ہی ہے جیسے علی کا ذکر سننے کا حق ہے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، میں نے گزشتہ کل آپ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کیا تھا کہ اللہ نے جنہیں امام بنا کر بھیجا، اور پورے قرآن مجید میں اللہ نے صرف 12 مرتبہ لفظ امام کا انتخاب کیا، اور پورے قرآن میں لفظ امامت 12 مرتبہ آنا یہی اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ اللہ اپنے قرآن سے یہ واضح کر دے رہا ہے اور لوگوں کو یہ واضح دلیل دے رہا ہے کہ دیکھو، جب امام ہم نے جسے بنایا ہے وہ 12 ہی ہیں اور وہ 12 ہی ہوں گے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، مگر کیا کیجئے گا کہ نفاق اور منافق ہمیشہ سے رہے، 1400 برس سے رہے۔ اگر منافقوں کا زور نہ ہوتا تو آپ قرآن پڑھیے، قرآن میں سورہ کافرون ایک بہت چھوٹا سا سورہ ہے، مگر سورہ منافقون ایک بہت بڑا سورہ ہے۔ یعنی اللہ قرآن سے یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو، اسلام کو اصل خطرہ جو ہے وہ کافروں سے نہیں بلکہ منافقوں سے ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ کافر جو ہے وہ آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے، آپ اسے پہچانتے ہیں، جانتے ہیں کہ مشرک کون ہے، کافر کون ہے، مگر منافق وہ ہے جو آپ کی صفوں میں داخل ہو کر وہ داڑھی لگا کر، ٹوپی لگا کر، زبان سے اور حلق کو عربی سے تر کر کے اللہ اللہ کہہ کر آپ کو بہکائے گا۔ توجہ کیجئے گا، یہ کافروں کی صفت ہے۔ توجہ کیجئے گا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، یاد رکھیے گا میں نے آپ سے شاید پرسوں عرض کیا تھا کہ اللہ نے نبوت کے سلسلے کا آغاز کیا حضرت آدم علیہ السلام سے، رسالت کے سلسلے کا آغاز کیا حضرت نوح علیہ السلام سے، اور اس دنیا میں اللہ نے ظاہری طور پر امامت کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں تو ابراہیم جانتے تھے کہ نبیوں کا خواب جو ہوتا ہے وہ دھوکہ نہیں ہوتا، نبیوں کا خواب حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ تو جب اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام میدان مینا میں پہنچے تو ادھر ابراہیم مینا میں پہنچے، وہاں ابلیس حاضرہ کے گھر پر پہنچا۔ توجہ کیجئے گا، ابلیس حضرت ابراہیم کے گھر پہ پہنچا، مگر میں کیا کروں سالم بھائی، ابلیس جب پہنچا تو مولوی کے لباس میں پہنچا، عالم کے لباس میں پہنچا، اس لیے کہ یہ ابلیس کا پرانا پیترا ہے۔ وہ جب بھی کسی مذہب، کسی آئیڈیالوجی، کسی مکتبہ فکر کے انسان کو بہکانے جاتا ہے تو انہی کے جیسا چولا پہن لیتا ہے، اسی کے جیسا لباس پہن لیتا ہے۔ مثلا اگر ابلیس چاہتا ہے کہ وہ کسی ہندو کو بہکائے تو وہ مولوی کے لباس میں نہیں جاتا، وہ پادری کے لباس میں نہیں جاتا، وہ جانتا ہے کہ ہندو مولوی سے متاثر نہیں ہوگا، ہندو پادری سے متاثر نہیں ہوگا، وہ تلک لگا کر جائے گا، وہ سادھو کا بھیس میں جائے گا، وہ پنڈت کا لباس دھارن کر کے جائے گا۔ اسی طرح ابلیس جب عیسائیوں کو بہکانے جائے گا تو آپ سادھو بن کر نہیں جائے گا، مولوی بن کر نہیں جائے گا، گلے میں کراس لٹکا کر جائے گا، پادری بن کر جائے گا۔ وہ جانتا ہے کہ عیسائی پادری سے متاثر ہوں گے، مولوی اور پنڈت سے متاثر نہیں ہوں گے۔ اسی طرح ابلیس جانتا ہے کہ جب مسلمانوں کو بہکانے جانا ہے تو پنڈت بن کر مت جانا، پادری بن کر مت جانا، بلکہ داڑھی لگا کر جانا، اونچا پائجامہ پہن کر جانا، بڑے بھائی کا کرتا پہن کر جانا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ماشاءاللہ،
ابلیس جانتا ہے کہ جب مسلمانوں کو بہکانے جانا ہے تو پھر چھوٹے بھائی کا پیجامہ پہننا پڑے گا، بڑے بھائی کا کرتا پہننا پڑے گا، اور فقط داڑھی سے کام نہیں چلے گا، داڑھی رکھ کر نہیں جانا ہے، جھاڑی رکھ کر جانا ہے۔ ارے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ توجہ، داڑھی سے کام نہیں چلے گا، توجہ، ایک بلند ترین صلوات پڑھے اسی طرح محمد و آل محمد پر۔ ہاتھ میں تسبیح لے کر جانا پڑے گا، اللہ اللہ کہہ کر جانا پڑے گا۔ اب جب نبی کی زوجہ کے پاس آیا، نبی کے گھر پر آیا تو جانتا تھا یہ خلیل اللہ کا گھر ہے، تو داڑھی پہن کر آیا، امامہ لگا کر آیا، ہاتھ میں تسبیح لے کر آیا، ابا قبا پہن کر آیا، جبہ و دستار پہن کر آیا۔ آنے کے بعد ایک مرتبہ ابراہیم کے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے بی بی ہاجرہ نے آواز دی، کون ہے؟ توجہ کیجئے گا، ایک مرتبہ بی بی ہاجرہ نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ کوئی عالم شخصیت آیا ہے، کوئی بزرگ شخصیت سامنے آئی ہے۔ ابلیس کہنے لگا، ہاجرہ تم اپنے گھر پر بیٹھی ہو، تمہیں نہیں معلوم تمہارے شوہر ابراہیم تمہارے بیٹے اسماعیل کو لے کر میدان مینا میں ذبح کرنے گئے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ہاجرہ نے یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ ابلیس کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کہا، تو مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کہا، رے تم سے کیا چاہوں گا، جاؤ میدان میں جاؤ، گھر سے نکلو، اپنے بیٹے کو بچاؤ۔ توجہ کیجئے گا، گھر سے نکلو میدان میں جاؤ۔ ارے جملہ پہنچا رہا ہوں لکھنؤ تک، گھر سے نکلو، مکان سے نکلو، میدان تک جاؤ، اپنے بیٹے کو بچاؤ۔ حضرت جناب ہاجرہ نے فوراً پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابلیس دوڑتا ہوا بھاگا۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا، ہر دور کا ابلیس بھاگتا ضرور ہے۔ آئے آئے آئے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دوڑتا ہوا بھاگنے لگا، توجہ کیجئے گا، اب جب بھاگنے لگا تو امامہ بھی کھل گیا، توجہ، حبہ جبہ و دستار بھی کھل گیا، توجہ، اپنے اصلی بھیس میں آ گیا، اپنے اصلی شکل میں آ گیا، اور دوڑتا دوڑتا ایک مرتبہ بی بی ہاجرہ سے کہنے لگا، یہ بتا بی بی ہاجرہ تم نے مجھے پہچانا کیسے کہ میں ابلیس ہوں؟ میں تو داڑھی رکھ کر آیا تھا، میں تو امامہ پہن کر آیا تھا، میں تو ہاتھ میں تسبیح لے کر آیا تھا، میں تو حبہ جبہ و قبا و دستار پہن کر آیا تھا، تم نے کیسے پہچان لیا کہ میں شیطان ہوں؟ نبی کی بیوی نے کہا، بی بی ہاجرہ نے، وجہ یہ ہے کہ جو بھی نبی کی بیوی کو مکان سے نکل کر میدان جانے کا مشورہ دے وہ شیطان۔ جو بھی نبی کی زوجہ کو مکان سے نکل کر میدان جانے کو کہے وہ سوائے شیطان کے کوئی نہیں ہو سکتا، اب چاہے شیطان کسی زمانے کا ہو۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پر۔ تو دو طرح کے امام ہو گئے اس دنیا میں، توجہ، اللہ نے جن کو بھیجا ان کی تعداد 12 ہے، اس کا ثبوت قرآن ہے، توجہ، ملا نے اللہ کے بھیجے ہوئے اماموں کے مقابلے پہ امام بنایا، توجہ، اب چونکہ میری تقریر بلا تفریق مذہب و ملل و ملت و اقوام و ادیان و تحریکات ہوتی ہے تمام اقوام عالم اور عالم اسلام کے لیے، تو اب حق ہے مسلمانوں کے ایک نوجوان کو کہ وہ مجھ سے پوچھے کہ شبیر علی وارثی جب یہ بتا دیا کہ اللہ کے بنائے ہوئے امام اور ہیں،
ملا کے بنائے ہوئے امام اور ہے، تو کچھ ایسا امتیازی فرق بھی تو واضح کر دو کہ ہم آسانی سے سمجھ لیں کہ اللہ کا بنایا ہوا امام کون ہے اور ملا کا بنایا ہوا امام کون ہے۔ توجہ، ایک بہت خوبصورت جواب اور نتیجہ پیش کر رہا ہوں لکھنؤ کی سماعتوں کے زیر نظر، توجہ کیجئے گا۔ نوجوان کہنے لگا ہمیں بتا تو دیجئے کہ ہمیں پتا کیسے لگے گا اللہ کا بھیجا ہوا امام کون ہے اور ملا کا بنایا ہوا امام کون ہے۔ میں نے کہا بہت آسان سا طریقہ ہے، یہ دیکھ لینا کہ پوچھتا ہوا کون نظر آ رہا ہے اور بتاتا ہوا کون نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کے علم کو امام مبین میں جمع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا بھیجا ہوا امام ہوگا اس کے پاس ہر شے کا علم موجود ہوگا اور اس سے جب جو جس وقت سوال کیا جائے گا وہ فوراً جواب دے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ پوچھ کر بتاؤں گا اب میں کیا کروں۔ تاریخ اسلام کا چاہے کوئی بھی ورق اٹھا کر دیکھ لو، تاریخ کے ہزاروں اور آنکھ بھرے پڑے ہیں کہ بھائی انہوں نے علی سے پوچھا، انہوں نے علی سے پوچھا، انہوں نے علی سے پوچھا۔ مجھے کسی ورق میں تو دیکھا کہ علی نے بھی کسی سے پوچھا۔ کسی بھی ورق میں تو دیکھا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو اپنی بات ثابت کرنے کے لیے۔ خلافت دویم کا زمانہ ہے، سنیے گا، بالکل پریشان ہونے کی بات نہیں ہے میری طرف۔ خلافت دویم کا زمانہ ہے، ان کے دربار میں 5 لوگ قید کر کے لائے گئے۔ سنیے گا انشاءاللہ اور ناز کیجئے گا کہ اللہ نے آپ کو کیسا مولا عطا کیا۔ 5 لوگ قید کر کے لائے گئے اور 5 پر زنا بالجبر کا الزام تھا۔ توجہ، زنا بالجبر کا الزام، قید کر کے لائے گئے۔ خلیفہ نے کہا کیا بات ہے؟ کہ ان 5 نے زنا بالجبر کا ارتکاب کیا ہے، ان کی حد جاری کرنی ہے، سزا دینا ہے، آپ سزا سنائیے۔ ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے کہا کہ حد تو یہی ہے جو قرآن نے کہہ دیا اور جو شریعت کی حد ہے۔ کہا کیا حد ہے؟ کہا 5 کو 100 کوڑے لگائے جائے۔ توجہ کیجئے گا، 5 کو 100 کوڑے مارے جائے۔ فیصلہ ہو گیا۔ ابھی جلاد کوڑا لے کر بڑھ ہی رہا تھا کہ مسلمانوں کے دربار میں سلمان بیٹھا تھا۔ اللہ جانے لکھنؤ کہاں ہے۔ سلمان نے کہا فیصلہ سنانے سے پہلے ایک مرتبہ وارث شریعت سے بھی تو پوچھ لو، وارث قرآن سے بھی تو پوچھ لو کہ صحیح فیصلہ ہے کہ نہیں۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ علی کو دربار میں بلایا جائے۔ آیا میرا مولا باب مدینۃ العلم دربار خلافت میں۔ ایک مرتبہ خلیفہ نے کہا یا علی، یہ 5 لوگ زنا بالجبر کے الزام میں قید کر کے لائے گئے ہیں، میں نے ان پر شرعی حد جاری کیا ہے۔ کہا کیا حد جاری کیا؟ کہا 5 کو میں نے 100 کوڑوں کی سزا تجویز کی ہے، کیا یہ سزا صحیح ہے؟ علی کہتے ہی اس کو ہے جو ہر کسی کے سامنے حق بولے۔ توجہ کیجئے گا، کہا علی یہ فیصلہ صحیح ہے؟ علی نے کہا بالکل غلط ہے۔ توجہ کیجئے گا، علی نے کہا بالکل غلط ہے۔ کہا یا علی تو پھر آپ ہی فیصلہ سنائیے۔ توجہ کیجئے گا اور سنیے میرے مولا کا جواب، یا علی آپ ہی فیصلہ سنائیے۔ امام نے کہا ان میں سے جو پہلا ہے وہ واجب القتل ہے، وہ واجب القتل ہے، اس کا سر گردن سے اڑا دیا جائے۔ ان میں سے جو دوسرا ہے، توجہ کیجئے گا، ان میں سے جو دوسرا ہے اس کو سنسار کیا جائے، یعنی تب تک پتھر مارا جائے جب تک نہ مر جائے۔ توجہ، کہا ان میں سے جو تیسرا ہے اس کو 100 کے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ ان میں سے جو چوتھا ہے اسے آدھی سزا ملے گی، 50 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور ان میں سے جو 5واں ہے اسے فقط ایک تماچا مار کر چھوڑ دیا جائے گا۔ خلیفہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا یا علی علت بھی تو واضح کیجئے، آپ نے یہ فیصلہ کیسے سنا دیا؟ مولا نے کہا سن، ان میں سے پہلا ہے یہودی،
اس نے مسلمان عورت کے ساتھ زنا بالجبر کیا، اس نے مذہب میں فساد برپا کیا، فسادی کی سزا ہے کہ وہ واجب القتل ہے، اس کی گردن اڑا دی جائے۔ ان میں سے جو دوسرا ہے وہ شادی شدہ ہے اور شادی شدہ ہونے کے بعد اس نے زنا بالجبر کیا ہے، لہذا اس کو سنسار کیا جائے۔ ان میں سے جو تیسرا ہے وہ کوارا ہے، بالغ ہے اور اس نے زنا بالجبر کیا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ ان میں سے جو چوتھا ہے وہ غلام ہے اور غلام کا اپنے نفس پر مکمل اختیار نہیں ہوتا، لہذا اس کو آدھی سزا ملے گی، 50 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور ان میں سے جو پانچواں ہے اس کو ایک تماچا مار کر چھوڑ دو، اس لیے کہ وہ دیوانہ ہے، دیوانے پر شریعت واجب نہیں ہے۔ جیسے ہی علی نے کہا، ایک مرتبہ خلیفہ علی کے قدموں میں گرا، کہنے لگا لولا علیون، اے علی اگر آپ نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے مولوی، کوئی لولا کہے تو تو پریشان نہیں ہوتا، ہم مولا کہہ دے۔ ہزاروں اور آپ بھرے پڑے ہیں کہ سب نے علی سے پوچھا، مگر کوئی نہیں دکھا سکتا کہ علی نے کسی سے پوچھا۔ علی باب مدینۃ العلم ہے، علی امام مبین ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یوما ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر گروہ کو، ہر جماعت کو، ہر انسان کو اس کے زمانے کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ کیا خیال ہے لکھنؤ؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہر جماعت کو، ہر انسان کو اس کے زمانے کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو ایک بات تو طے ہے نا کہ جس کا امام جہنمی ہوگا وہ خود بھی جہنم۔ اللہ اکبر۔ بھئی ایک بات تو طے ہے نا، ہر شخص اپنے اپنے امام کے ساتھ جائے گا نا، تو بھائی جس کا امام بھی روز محشر جہنمی نکلا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تو شرط نجات یہ ہے کہ امام جنتی ہو۔ مگر آپ کہیں گے مولانا اتنا بھی تو کافی نہیں ہے کہ امام جنتی ہو، فقط امام کا جنتی ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ وہ جو بھی امام ہو وہ فقط جنتی نہ ہو، اس کے پاس اتنا اختیار ہو کہ وہ اپنے غلاموں کو بھی ساتھ ساتھ جنت لے جائے۔ توجہ کیجئے گا، یہی وجہ ہے کہ ہم علی والوں نے کسی جنتی کو امام نہیں مانا، ہم نے اس کو امام مانا جو جنت کا سردار۔ ہم نے جنتیوں کو امام نہیں مانا، ہم نے اس کو امام مانا جو جنت کے سردار ہیں۔ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، یہ میرے دونوں نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ارے نمک حرام، جنت جانا چاہتا ہے نا، یہ بھی تو معلوم کر لے کہ سردار کون ہے۔ مجھے سارم مہدی بھائی کے گھر جانا ہوتا ہے نا، اس وقت تک نہیں جاتا جب تک یہ خود آنے کی اجازت نہ دے دیں۔ توجہ، اب اس جملے میں بھی ایک راز پوشیدہ ہے، وہ بعد میں سارم بھائی بتائیں گے۔ بغیر ان کی اجازت کے ان کے گھر میں بھی میں نہیں جا سکتا۔ عجیب بات ہے، کیا ہو گیا مولوی کو کہ دنیا کے معمولی مکانوں میں تو بغیر ان کے سردار کے اجازت کے نہیں جا سکتا، اور جنت بغیر سرداروں کے جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو شرط یہ ہے کہ جو تمہارا امام ہو، شرط نجات یہ ہے کہ وہ فقط جنتی نہ ہو۔ لوگ ثابت کر سکتے، ہو بھی سکتا ہے بھائی، وہ بھی تو ان کو بنایا گیا، جبرن بنایا گیا یا جس طرح بھی بنایا گیا، توجہ، مگر انہوں نے بھی، جن کو ملاؤں نے امام بنایا، انہوں نے بھی اہل بیت کا قصیدہ پڑھا، انہوں نے بھی اہل بیت کی منقبت پڑھی۔ قسم خدا کی
اگر میں شعر پڑھ دوں نا کہ جو ان کے اماموں نے کہا ہے، قسم خدا کی کلیجے پھٹ جائیں گے۔ امام شافعی فرماتے ہیں وَمَاتَ الشَّافَعِيُّ وَلَيْسَ يَدْرِي عَلِيٌّ رَبُّهُ وَرَبُّهُ اللَّهُ۔ توجہ، اتنی بڑی بات کہہ دی۔ امام شافعی فرماتے ہیں شافعی مر گیا مگر اب تک یہ سمجھ نہیں سکا کہ اس کا رب اللہ ہے یا علی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ شبیر وارسی تو فضائل پڑھتا ہے، تجھے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ دیکھ امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ تم اپنے اماموں کو جنتی ثابت کر دو مگر جنت کے سردار ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کسی کے امام نے اپنے غلاموں سے کہا ہو ہم تمہیں جنت لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی اماموں کے بھی دو کیٹیگری ہو گئے۔ توجہ، ایک جنتیوں کے امام، ایک جہنمیوں کے امام۔ کہاں ہے لکھنؤ؟ دو کیٹیگری ہو گئے نا، ایک جنتیوں کے امام، ایک جہنمیوں کے امام۔ پتہ چلا کہ دنیا میں ایک امام وہ ہے جو اپنے غلاموں کو جنت کی طرف بلاتا ہے، اور ایک امام وہ ہے جو اپنے لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتا ہے۔ توجہ، اب آپ مجھ سے پوچھیں گے نا مولانا کیا تاریخ میں کوئی ایسا منظر بھی ہے کہ ایک طرف لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جا رہا تھا، ایک طرف لوگوں کو جہنم کی طرف بلایا جا رہا تھا؟ عزیزان گرامی، نبی کی ایسی حدیث جس پر تمام فرقے کے مسلک کے مسلمان متفق ہیں، متحد ہیں کہ میرے نبی نے حضرت عمار یاسر سے فرمایا کہ اے عمار، اے عمار، اے عمار، افسوس ہے کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو اسے جنت کی طرف بلاتا ہوگا، وہ تجھے جہنم کی طرف بلاتے ہوں گے۔ ارے میدان صفین میں آؤ، پتہ چل جائے گا جنتیوں کا امام کون ہے، جہنمیوں کا امام کون۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ فیصلہ ہو جائے گا۔ عمار یاسر کو دیکھ کر نبی کہہ رہے وائے 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 یا عمارن، افسوس ہے، افسوس ہے، افسوس ہے عمار پر۔ صحابہ نے کیا ہو گیا؟ کان قریب ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار ان کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گے، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتے ہوں گے۔ تو بھئی فیصلہ کرو نا۔ صفین میں ایک طرف جہنم میں بلانے والے تھے، ایک طرف جنت میں بلانے والے تھے، تو پھر جہنمیوں کا امام کون تھا اور جنتیوں کا امام کون تھا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ تو امامت یہ عہدہ الہی عہدہ ہے۔ توجہ، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وَقَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اور ہم نے جب ابراہیم سے امتحان لیا اور ابراہیم جب امتحان میں کامیاب ہو گیا، توجہ لکھنؤ والوں پورے دھیان سے سننا، خون جگر پیش کر رہا ہے شبیر علی وارسی، اگر اس سے پہلے کسی اور سے سن لیا ہو تو نہ بولنا، نہ سنا ہو تو ضرور بولنا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب ہم نے ابراہیم سے امتحان لے لیا اور ابراہیم امتحان میں پورے طور پر کامیاب ہو گیا تو ہم نے ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا، ہم نے ابراہیم کو امامت عطا کر دی۔ میں کہوں گا پروردگار امتحان لینے کی ضرورت کیا ہے؟ تیرا ابراہیم پہلے سے نبی ہے، پہلے سے تیرا خلیل ہے، پہلے سے تیرا رسول ہے۔ ابراہیم کے پاس عہدہ نبوت بھی ہے، ابراہیم کے پاس عہدہ رسالت بھی ہے، مگر امامت دینے کے لیے تو امتحان کیوں لے رہا ہے؟ عجب نہیں آواز آئے، آواز قدرت آئے کہ زمانے کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر نبی بھی امام بننے کے لائق نہیں ہوتا۔
اللہ اکبر. ارے جب ہر نبی امام بننے کے لائق نہیں ہوتا تو ہر امتی امام بننے کے لائق. دیکھیے آپ بھی خطیبوں کی باتوں کو نظر انداز بہت جلدی کرتے ہیں. میں نے بارہا کہا کہ دیکھیے یہ مجمع کلیم پر نہ بھی بولے تو کلام پر ضرور بولتا ہے. اگر کلام میں وزن ہے تو ضرور بولنا. توجہ، آواز قدرت آئی کہ یہ پیغام دینا ہے کہ ہر نبی کو بھی امام بننے کا حق نہیں ہے، تو پھر ہر امتی کو کیسے ہو گیا ہے؟ اور جب اللہ نے کہا کہ ابراہیم ہم تمہیں عہدہ امامت پر فائز کرتے ہیں، ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قالا من ذریتی، اے اللہ فقط مجھے نہیں میری ذریت میں بھی امامت کو رکھنا، میری اولادوں کو بھی، میری اولادوں میں سے بھی اولادوں کو میرے امام بنانا. اللہ نے کہا قالا لا ینالو عہد الظالمین. ٹھیک ہے ابراہیم، ٹھیک ہے، مگر تمہاری ذریت میں سے بھی اگر کوئی ظالم ہوا، اگر کوئی ظالم ہوگا تو ہم اس کو امامت نہیں دیں گے، یہ عہدہ امامت اس تک نہیں پہنچے گا. اچھا ابراہیم نے کیا دعا کی؟ قال من ذریتی، اے اللہ میری اولاد میں بھی، توجہ کیجئے گا، اے اللہ میری اولاد میں بھی. میں کہوں گا اے ابراہیم علیہ السلام جملہ تو ابھی آدھا ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو قالا انی جائلو کا للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں کا امام بناتے ہیں. اور تو آپ کو جواب میں یہ کہنا چاہیے تھا نا، نعوذ باللہ خاکم بدہن، آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا نا قالا من ذریتی اماما، اے اللہ میری ذریت میں امامت کو رکھ. مگر ابراہیم نے جب دعا کی تو امام کا لفظ استعمال نہیں کیا، فقط اتنا کہا قالا من ذریتی، میری اولادوں میں بھی. آخر وجہ کیا ہے ابراہیم؟ آپ نے لفظ امام کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ عجب نہیں ابراہیم آواز دے کہ اگر میں لفظ امام کہتا تو اللہ میری اولادوں میں ایسوں کو امام بناتا جو میرے معیار نظر کے مطابق ہوتا. نہیں پہنچا مجمع، جو میرے معیار نظر کے مطابق ہوتا. مگر جب میں نے جملہ نہیں کہا تو اب اللہ مجھے میری اولادوں میں ایسے اماموں کو بھیجے گا جو اللہ کے معیار نظر کے مطابق ہوگا. نہیں پہنچا لکھنؤ. یہی تو وجہ ہے کہ ملا جتنا کمزور تھا امام بھی اتنا کمزور بنایا، اور اللہ جتنا طاقتور ہے امام بھی اتنے طاقتور. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ خود جتنا طاقتور ہے تو پھر امام بھی ویسے ہی طاقتور بنائے گا نا. ابراہیم سے اللہ امتحان لے رہا ہے عہدہ امامت کے لیے، امام بنانا ہے ابراہیم کو. عجیب جملہ استعمال کیا اللہ نے قرآن میں. اچھا یہ بتائیے، یہاں سب امتحانوں سے گزرے ہوں گے نا؟ ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، اسکول کالجز مدرسے میں امتحان ہوتا ہے نا. اچھا کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو 100% اٹیمپٹ کرتے ہیں، یعنی 100 میں 100% اٹیمپٹ کیا، مگر پھر بھی جو ایگزامینر ہوتا ہے اگر اس کو ذرا سی بھی کوئی غلطی نظر آ گئی، یعنی کہ آنسر بالکل ٹھیک ہے، جواب اسٹوڈنٹ کا بالکل ٹھیک ہے، مگر لائن ذرا ٹیڑھی ہو گئی، توجہ، کچھ ذرا سا فل سٹاپ میں مسٹیک ہو گیا، کوما دینے میں مسٹیک ہو گیا، تو ایگزامینر 1 مارکس کاٹ لیتا ہے. سنیے گا،
جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو کم از کم ضرور بولیں گے. توجہ, میں بھی طالب علمی کے دور سے گزرا ہوں. آپ کی دعاؤں سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری مجھے مل چکی ہے, یہ مولا حسین کا صدقہ ہے. پوری توجہ. اگر ذرا سا کوما میں مسٹیک ہو گیا, اگر فل سٹاپ میں مسٹیک ہو گیا, توجہ, تو ایگزامینر 1 مارکس کاٹ لیتا ہے. اچھا, کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ نے بالکل ایکوریٹ اٹیمپٹ کیا ہے, بالکل 100 میں 100% ٹھیک کیا ہے, لائن بھی صحیح ہے, فل سٹاپ بھی صحیح ہے, جواب بھی صحیح ہے, آنسر بھی صحیح ہے, ہینڈ رائٹنگ بھی صحیح ہے, کوما بھی صحیح ہے, مگر ایگزامینر اگر تھوڑا بکرات ہوتا ہے تو اپنی بکراتی کی وجہ سے 1 مارکس ضرور کاٹتا ہے. توجہ کیجئے گا. اور اگر کسی اسٹوڈنٹ کو 100 میں 100 مل گئے تو پھر سمجھ لیجئے وہ کس قدر منزل کمال پر ہوگا. اب ثواب, توجہ کیجئے گا. اب یہاں کا امتحان دیکھیے, امتحان دینے والا خلیل اللہ ہے, امتحان لینے والا اللہ ہے. توجہ دیجئے گا, امتحان لینے والا اللہ ہے. اور ابراہیم نے اتنا ایکوریٹ اٹیمپٹ کیا, اتنا اچھا امتحان دیا کہ اللہ کو قرآن میں کہنا پڑا فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم نے بالکل ایکوریٹ امتحان پاس کیا, بالکل کامیاب ہوا ابراہیم. تو 1% بھی گنجائش نہیں تھی, توجہ کیجئے گا, 1% بھی گنجائش نہیں تھی کہ ابراہیم کو میں امامت نہ دیتا. تو ایک بات سمجھ میں آ گئی, یہ اتمہن اللہ کہہ کے بتا رہا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے نبوت کے لیے ترک اولا ممکن ہے. توجہ, اگر ممکن نہ ہوتا تو اللہ یہ نہیں کہتا فاتمہن. تو پتا چلا کہ نبوت ترک اولا کر سکتی ہے مگر امامت اولا کو بھی نہیں چھوڑتا. اللہ جانے لکھنؤ کہا ہے. تو بھائی جب امام ہو کر اولا نہیں چھوڑتا تو ہم غلام ہو کر مولا کو کیسے چھوڑے. ایک صلوات محمد و آل محمد پر. امام نبوت اولا چھوڑ سکتی ہے. یہ جو شریف باپ کے نالائق اولادیں ہیں نا, ہیں, ان نمک حراموں نے ابا کو ہی گناہگار بنا دیا. نعوذ باللہ. حضرت آدم سے نعوذ باللہ خطا ہو گئی. یہی ہوتا ہے اہل بیت کے علاوہ کسی سے شریعت لینے کا نتیجہ, کہ تمہارے سامنے نبوت کا کنسپٹ بھی واضح نہیں ہوتا. نبی معصوم ہے. ابراہیم نے خطا نہیں کی, اس لیے کہ سزا اور جزا اور ثواب و عذاب اس عالم آب و گل کے لیے ہے, جنت کے لیے نہیں تھا. یہ نہیں کہا تھا کہ اگر اس درخت کا میوہ کھا لیا تو تم پر حرام ہے. حرام نہیں ہے, اس شجر کے قریب مت جانا. یعنی آدم کے لیے بہتر تھا کہ وہ اس جو کے گندم کے درخت کے قریب نہ جاتے. توجہ, مگر ابراہیم نے بہتر کو ترک کر دیا. توجہ, اور جو کھا لی جس کی وجہ سے حضرت آدم سے خطا نہیں ہوئی, ترک اولا سرزد ہوا, یعنی اولا کو ترک کر دیا. توجہ, اللہ نے منع فرمایا تھا مت کھانا جو, مگر جو کھا لیا. مجمع کہیں پہنچا کہ نہیں, ادھر ادھر دیکھو گے تو عبادت نہیں ہوگی, میری طرف دیکھو. توجہ, آدم نے اولا کو ترک کیا. اللہ نے منع کیا تھا جو مت کھانا, مگر کھا لیا. اچھا, اب بات سمجھ میں آئی. توجہ, اللہ نے منع کیا تھا گندم مت کھانا, گندم کھا لیا. سوری, کہنے میں مسٹیک ہو گیا, جو نہیں گندم. اللہ نے منع کیا تھا گندم مت کھانا, مگر آدم نے گندم کھا لیا, گیہوں کھا لیا. اب بات سمجھ میں آئی کہ علی نے زندگی بھر گندم کی روٹی کیوں نہیں کھائی. توجہ, علی نے زندگی بھر جو کی روٹی کیوں کھائی. علی بتانا چاہ رہے ہیں امامت
اولا کو بھی ترک نہیں کرتی. نہیں پہنچا میرا مجمع. آدم کے پاس اختیار نہیں تھا مگر گندم کھا لیا. علی کے پاس اختیار تھا مگر نہ کھایا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جس طرح لوگ گندم کھاتے ہیں آپ بھی میرا یہ نقطہ کھا گئے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. علی کو اختیار تھا مگر علی نے نہیں کھایا. توجہ کیجئے گا. امامت اولا کو بھی ترک نہیں کرتی, اولا کو بھی نہیں چھوڑتی. توجہ کیجئے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم تمہیں انسانوں کا امام بنایا. ابراہیم نے پلٹ کر دعا مانگی, قال من ذریتی, اے اللہ میری اولادوں میں بھی رکھ. مجھے انصاف سے بتائیے, آپ نے قرآن پڑھا ہے اور قرآن پڑھا کیجئے گا. جب تم صبح اٹھ کر نہ جانے اناپ شناپ کتنے واٹس ایپ کے میسج پڑھ سکتے ہو تو اللہ کی کتاب بھی پڑھ سکتے ہو. توجہ کیجئے گا. ایک میسج دے رہا ہوں, قرآن پڑھو. اگر سوسائٹی کو چینج کرنا ہے تو قرآن پڑھو. اگر وقت کے دجالوں سے بچنا ہے تو قرآن پڑھو. افسوس کی بات ہے ہمارے یہاں قرآن طاقوں میں سجا رہتا ہے. آپ کو معلوم ہے جس گھر میں قرآن طاقوں میں سجا رہتا ہے اور صاحب مکان قرآن کو نکال کر نہیں پڑھتے, خود قرآن گھر والوں کے لیے بد دعا کرتا ہے. سمجھے آپ؟ ہمارے یہاں قرآن کب نکالا جاتا ہے؟ کہ بڑھیا مر نہیں رہی ہے, فوراً نکال کے سورہ یاسین پڑھ کے پھونکو. بیٹی جا رہی ہے سسرال, دہیج میں قرآن دے دو. قسم خدا کی قرآن دہیج میں دینے کے لیے یا کسی کو مارنے کے لیے نہیں آیا ہے. قرآن مرے ہوئی انسانیت کو دوبارہ زندگی عطا کرنے کے لیے آیا ہے. توجہ. ابراہیم کہہ رہے ہیں قال من ذریتی, اے اللہ میری اولادوں میں بھی رکھ. کیا رکھ؟ امامت کو رکھ. آپ نے قرآن کی مجھے 6666 آیتوں میں 114 سوروں میں 30 پاروں میں کوئی ایک آیت بھی دکھا دو کہ ابراہیم نے یہ بھی دعا کی ہو کہ اے اللہ میری اولادوں میں نبوت کو رکھ, میری اولادوں میں رسالت کو بھی رکھنا. نہیں, نہ نبوت کی دعا کی نہ رسالت کی دعا کی. حالانکہ عہدہ امامت سے پہلے ابراہیم عہدہ نبوت پر بھی فائز ہیں, عہدہ رسالت پر بھی فائز ہیں. تو پھر ابراہیم, میں سوال کروں گا اس مجمع کی طرف سے, اے خلیل اللہ, آپ نے اللہ سے یہ دعا کیوں نہیں مانگی کہ اللہ میری اولادوں میں نبوت رکھنا, میری اولادوں میں رسالت رکھنا؟ آپ نے فقط یہ دعا کیوں مانگی کہ میری اولادوں میں امامت رکھنا؟ جواب ملا کہ نبی عالم الغیب ہوتا ہے, نبی کے پاس علم غیب ہوتا ہے. ابراہیم جانتے تھے نبوت آگے چل کر ختم ہو جائے گی, رسالت آگے چل کر ختم ہو جائے گی. ابراہیم نے کہا وہ کیوں مانگوں جو ختم ہونے والی ہے, وہ مانگوں گا جو قیامت تک رہنے والی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. وہ مانگوں گا جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے, اور وہ ہے امامت. توجہ. امام کا کام ہوتا ہے محافظت, بچانا. آج جو ہمیں یہ دین مل گیا نا, یہ نمازیں مل گئی نا, یہ روزہ, یہ حج, یہ زکوٰۃ, یہ اماموں کی محافظت کا نتیجہ ہے. اسے امام نے بچایا ہے. آج اگر امام نہ ہوتے تو نہ نماز ہم تک پہنچتی, نہ روزہ پہنچتا, نہ حج, نہ زکوٰۃ, نہ کعبہ, نہ قرآن. بہت اچھا شعر میرے شہر کے ایک شاعر نے, مرحوم شاعر نے, اعزاز افضل صاحب نے کہا کہ خنجر چلا تھا
خنجر چلا تھا گردن اسلام پہ مگر، خنجر چلا تھا گردن اسلام پہ مگر، وہ تو کہو حسین نے سر پیش کر دیا، وہ تو کہو حسین نے سر پیش کر دیا۔ حسین جب 28 رجب کو مدینے سے نکلے تو یہ کہہ کر نہیں نکلے کہ میں جنگ کرنے جا رہا ہوں، یہ کہہ کر نہیں نکلے کہ میں حکومت کی خاطر جا رہا ہوں۔ امام کا کام ہے اسلام کی محافظت۔ امام نے ایک جملہ کہا، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی خاطر نکل رہا ہوں، اپنے جد کی امت کی اصلاح کی خاطر نکل رہا ہوں۔ ہاں عزادارو، حسین جب مدینے سے نکلے نا تو فاطمہ صغرا کے علاوہ 2 اور بچے تھے جن کو امام حسین ابن علی نے ساتھ نہیں لیا تھا۔ وہ 2 بچے کس کے تھے؟ وہ 2 بچے ثانیہ زہرا کے تھے، وہ 2 بچے زینب کے تھے۔ کون؟ پہلے بچے کا نام عون ابن عبداللہ ابن جعفر طیار، دوسرے بچے کا نام محمد ابن عبداللہ ابن جعفر طیار۔ یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں، زینب دلگیر کے شہزادے ہیں۔ عزادارو، عون و محمد قافلے میں شامل نہیں تھے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، آج 5 محرم الحرام کی تاریخ آ گئی نا، کل تک آپ مولا حسین کو ان کے اصحاب کا پرسہ دے رہے تھے، آج ہمیں مولا حسین کو ان کے بھانجوں کا پرسہ دینا ہے، آج زینب کو ان کے لالوں کا پرسہ دینا ہے۔ عزاداروں، 2 معصوم کمسین بچے حسین کے لشکر میں شامل نہیں ہیں۔ حسین مکہ پہنچ گئے، عون و محمد شامل نہیں ہیں۔ جب حسین 8 ذی الحج کو مکہ پہنچنے کے بعد جب وہ وقت آیا کہ حسین نے، یہ حسین کا 26واں حج ہوتا، اگر ظالم حسین کو مجبور نہ کرتے کہ حج کو عمرے سے تبدیل کر دے، یہ 26واں حج ہوتا مولا حسین کا۔ امام حسین علیہ السلام جب کعبے میں گئے تو دیکھا احراموں کے اندر خنجر چھپے ہوئے ہیں۔ حسین نے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کیا۔ حسین مکے سے باہر نکلے، ایک مقام پر جا کر حسین نے قافلے کو ٹھہرایا۔ عزاداروں، اتنے میں عباس نے کیا دیکھا کہ عبداللہ ابن جعفر تشریف لا رہے ہیں۔ توجہ، آپ سنیں گے عزاداروں، جب حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کی شادی شہزادی زینب سے ہوئی تھی نا، تو مولا نے فقط ایک شرط رکھی تھی عبداللہ ابن جعفر سے کہ عبداللہ، جب کبھی حسین سفر میں نکلے نا تو زینب کو روکنا نہیں، زینب کو حسین کے ساتھ جانے دینا۔ عبداللہ کا وعدہ تھا کہ میں سفر سے نہیں روکوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ شہزادی زینب جب اپنے بھیا حسین کے ساتھ مدینے سے نکلی تو عبداللہ نے منع نہیں کیا، مگر جب مکے سے آگے حسین نے قافلہ روکا اور عبداللہ ابن جعفر آئے، مولا حسین سے ملاقات کی، شہزادی زینب اپنے خیمے میں تڑپ گئی۔ عزادارو، زینب پریشان ہو گئی، زینب کو لگا شاید عبداللہ مجھے واپس لینے کے لیے آیا ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ عبداللہ مولا حسین کے پاس آئے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، وعلیکم السلام یا اخی۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن جعفر نے کہا، مولا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں سیدہ کی بیٹی زینب کبریٰ سے
ملاقات کروں؟ مولا حسین نے کہا عبداللہ تم اس کے شوہر ہو، تمہیں مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ میں نے اجازت دی۔ عزادارو عبداللہ جناب زینب کے خیمے کے قریب آنے لگے۔ زینب ابھی پریشان تھی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی خیمے کے اندر داخل ہوئے، سلام کیا، جواب سلام دیا جناب زینب نے۔ ابھی عبداللہ نے چاہا ہی کہ کچھ کلام کرے، ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا عبداللہ کچھ کہنے سے پہلے میری ایک بات سن لو۔ کہا کیسی بات؟ کہا اگر مجھے لینے کے لیے آئے ہو تو تم میرے شوہر ہو، تمہارا حکم واجب ہے، میں انکار تو نہیں کروں گی، مگر یاد رکھنا عبداللہ تم مجھے یہاں سے زندہ لے کر نہیں، تم یہاں سے میری لاش ہی لے کر جا سکتے ہو، مجھے زندہ لے کر نہیں جاؤ گے۔ عزادارو اتنا سننا تھا۔ عبداللہ ابن جعفر نے کہا او سیدہ کی بیٹی میں آپ کو لینے نہیں آیا، اپنے دو بچوں کو لایا ہوں حسین پر صدقہ کرنے، ان کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا، محمد کو کہ میں تو صدقے کے لیے لایا ہوں، اور ان کو میری طرف سے صدقہ کر دینا، محمد کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا۔ عزادارو جب عاشور کا دن آیا نا، جب انو محمد ماں کے خیمے میں جاتے تھے، زینب دیکھ کر چہرہ پھیر لیتی تھی۔ انو محمد نے تڑپ کر کہا اماں ہمیں دیکھ کر منہ کیوں پھیر لیتی ہے؟ کہا عبداللہ ہے انو محمد، اگر میرے اکبر کو کچھ ہو گیا تو دودھ نہیں بخش۔ بچوں نے کہا اماں ہم بار بار مامو جان کے پاس جاتے ہیں، مامو جان ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ عزادارو یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ زینب نے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا، مولا حسین کے پاس گئی، حسین نے آتے دیکھا، سمجھ گئے زینب اجازت لینے آ رہی ہے، تڑپ کر کہا جا میری بہن میں نے اجازت دی۔ اجرکم من اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو عباس علمدار کے تربیت یافتہ تھے دونوں بچے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا میرے بچوں جا تو رہے ہو مگر یاد رکھنا گھوڑے سے کربلا کے احاطے میں نہیں گرنا ہے، فوج کو اتنے دور لے جانا ہے کہ جب گرو تو وہ کربلا کا احاطہ نہیں ہو۔ اور دوسری بات یاد رکھ لینا کہ جب فرات کے قریب جانا تو یاد رکھنا سکینہ پیاسی ہے، اکبر پیاسا۔ جعفر طیار کے پوتے تھے، حیدر کرار کے نواسے تھے۔ ایک مرتبہ جنگ کی اور تاریخ نے لکھا 11 مائل تک دونوں شہزادوں نے یزید کے لعنتی لشکر کو دوڑایا۔ وہ وقت بھی آیا کہ عمر سعد کے خیمے میں دونوں بچے داخل ہو گئے، عمر سعد خیمے سے نکل کر بھاگا۔ ایک مرتبہ آواز دی یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، ان پر ایسے قابو نہیں پا سکو گے، دونوں بھائیوں کو جدا کر دیا جائے۔ عزادارو درمیان سے گھوڑا دوڑایا گیا، اور اس طرف محمد اس طرف، کہیں سے تلوار کہیں سے تیر، مامو جان اجرکم من اللہ۔ عزادارو بس 2 منٹ، میں نے مجلس تمام کر دی۔ ادھر سے حسین دوڑے، ادھر سے عباس دوڑے۔ ایک مرتبہ بچوں کے پاس گئے، حسین نے کہا میرے بچوں کوئی وصیت ہے؟ کہا مامو جان اماں سے کہہ دیجئے گا ہم نے پانی نہیں۔ عزادارو دونوں بچوں کے لاش اٹھا کر ان کا لاشا حسین نے اٹھایا، عباس کا لاشا اور محمد کا لاشا عباس نے اٹھایا۔ زینب کے خیمے کے قریب آئے، ایک مرتبہ حسین نے آواز دی زینب تیرے بچے آ گئے۔ زینب باہر نکلی، بچوں کے لاشے کو دیکھا مگر زینب روئی نہیں۔ زینب نے کہا بھیا رکیے ذرا، بھیا رکیے ذرا۔ ایک مرتبہ اکبر کو بلایا، ایک لاشا عباس کو دیا، ایک لاشا گود میں اٹھایا، کہا اکبر میں نے تجھ پر
اپنے بچوں کو صدقہ کیا. زینب اپنے بچوں پر نہیں روئی. شام غریبہ گزر گئی، زینب بچوں پر نہیں روئی. کوفے کے مصائب تمام ہو گئے، زینب بچوں پر نہیں روئی. سنیں گے عزادارو، جب زندان شام میں کٹے ہوئے سر شہداء کے آنے لگے نا، جب عباس کا کٹا ہوا سر آیا، ام کلثوم نے بڑھ کر عباس کا سر لیا. جب قاسم کا سر آیا نا، ام فروہ نے بڑھ کر قاسم کا سر لیا. جب اصغر کا سر آیا نا، ام رباب نے بڑھ کر اصغر کا سر لیا. مگر تشت میں دو ننھے ننھے سر آئے، لینے والا کوئی نہیں تھا. ایک بی بی نے کہا کیا اس بچے کی ماں زندہ نہیں ہے؟ زینب نے آواز دی میں اس کی ماں ہوں. کہا تو سروں کو کیوں نہیں لیتی؟ کہا اگر میں ان سروں کو لوں گی تو زہرا کے لال کا سر. تمام ہو گئی مجلس. زینب کبھی آن محمد پر نہیں روئی. مگر عزادارو، جب لوٹ کر مدینے آئی نا، ایک مرتبہ اپنے گھر میں داخل ہوئی. کیا دیکھا؟ ارے چھوٹے چھوٹے امامے، چھوٹا چھوٹا مصلی، میرے آن، میرے بابا.